بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الہاشمی القرشی ابی الزہراء وابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله بسم الله الرحمن الرحيم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ تمامی حضرات کا اپنے پروگرام معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف اور ماہ رمضان کی 7ویں قسط میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ پروردگار عالم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمارا شمار سرکار کے ناصر و اعوان میں فرمائے۔ کل کی گفتگو میں جس شے کو پیش کیا گیا، اہم چیز اور بہت ہی اہم چیز، چونکہ ماہ رمضان ماہ قرآن مجید ہے۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے۔ یوں تو ساری عبادتوں کا، چونکہ ماہ رمضان وہ ہے جسے کہ روایات اور احادیث اہل بیت اطہار علیہ السلام میں وارد ہوا ہے، شہر فیہ تتضاعف الحسنات۔ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں نیکیاں اور حسنات ڈبل ہو جاتی ہیں، کئی گنا ہو جاتی ہیں۔ وہ عظیم مہینہ ماہ رمضان کا، تو سوچئے کہ انسان اگر قرآن مجید کی تلاوت ماہ رمضان میں کرتا ہے تو اس کا کیا عظیم ثواب ہوگا۔ انشاءاللہ کسی قسط میں مستقل گفتگو ہوگی کہ ماہ رمضان میں قرآن مجید کو کیوں پڑھیں، کیسے پڑھیں، کس طرح سے پڑھیں، کتنی آیتوں کو پڑھا جائے اور کس انداز میں پڑھا جائے۔ جیسا کہ کل کی 6ٹھی قسط میں بیان کیا، عظیم روایت تھی کتاب کافی میں، روضۃ الکافی میں 8ویں جلد میں موجود ہے، امام محمد باقر علیہ السلام سے، جہاں زید شاہام نقل فرماتے ہیں کہ قتادہ جو کہ فقیہ ہے، اہل بصرہ ہے، بصرہ والوں کا فقیہ ہے، وہ امام کی خدمت میں آتا ہے۔ امام پوچھتے ہیں کہ قتادہ یہ بتاؤ کہ تم بصرہ والوں کے فقیہ ہو؟ کہتا ہے کہ ہاں۔ امام کہتے ہیں ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ تم قرآن کی تفسیر کرتے ہو؟ کہتا ہے کہ ہاں۔ امام پوچھتے ہیں یہ بتاؤ کہ قرآن کی تفسیر علم کے ذریعے سے کرتے ہو یا جہل کے ذریعے سے کرتے ہو؟ کہتا ہے میں قرآن مجید کی تفسیر علم کے ذریعے سے کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر امام نے سوال کیا، قرآن مجید کی آیت کے سلسلے سے سوال کیا کہ جس میں پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ رات اور دن جو سفر کرو گے تم، اس میں تمہارا سفر امن و امان کے ساتھ ہوگا۔ امام پوچھتے ہیں اس آیت سے مراد کیا ہے؟ اس نے پورا جواب دیا، کل کی قسط میں تفصیل کے ساتھ گزر گیا۔ گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ امام نے کہا کہ دیکھو یہ تفسیر نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ انسان حلال زاد راہ کے ساتھ، حلال سفر، حلال سواری، ساری جائز چیزوں کے ساتھ خانہ خدا کا قصد رکھتا ہو، لیکن اساسی شرط اس کی کیا ہے؟ اساسی شرط یہ ہے کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت کرتا ہو،
ہماری ولایت کو قبول کرتا ہو، اس کا دل ہمیں چاہتا ہو، اس کا دل ہمارے طرف مائل ہو، یہ بہت عظیم چیز ہے۔ اور معرفت کی جسے یہ کہا جائے کہ آخری مراحل ہے کہ جب معرفت اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام انسان کے دل میں اتر جائے، چونکہ دل میں اترنے کے بعد تسلیم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اس سے پہلے تسلیم جیسی کوئی شے نہیں آ پاتی ہے، تو دل سے معرفت کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ اس کا دل ہمیں چاہتا ہو، ہم سے محبت کرتا ہو، ہمارے طرف مائل ہو، یہ مراد ہے پروردگار عالم کی کہ وہ امن و امان کے ساتھ ہے، چونکہ ساری امان ولایت کے ساتھ ہے۔ اس دنیا میں بھی امن و امان چاہیے تو ولایت کے ساتھ ہے، اور آخرت میں بھی اگر امان چاہیے تو بنا ولایت کے ناممکن ہے، غیر متصور ہے، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، مشکل ہے، تصور کے قابل نہیں ہے، محال ہے۔ پھر امام نے استدلال فرمایا ایک آیت کے ذریعے سے بھی، کہا دیکھو اسی آیت میں پروردگار عالم نے جو کہا کہ وَجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ تہوی الیہ، یعنی پروردگار عالم نے خانہ خدا کو مراد نہیں لیا کہ ان کا دل چاہتا ہو خانہ خدا کو، اس کے طرف مثلا منعطف ہو، مائل ہو، اس کے طرف دل جھکتا ہو، دل سے محبت کرتا ہو، نہ، بلکہ پروردگار عالم نے الیہم کی لفظ استعمال کی ہے، اور یہاں الیہم سے مراد ہم اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اور خدا کی قسم جناب ابراہیم علی نبینا و آلہ وعلیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی، وہ دعائے جناب ابراہیم ہم ہی ہیں، ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو یاد رکھو، خدا کی قسم اگر کوئی انسان بغیر ہماری معرفت کے حج کرتا ہے تو اس کا حج قابل قبول نہیں ہے، ولو یہ کہ حج اصغر کی، حج فقہی کی سارے شرائط موجود ہوں، اس کا احرام درست ہو، اس کی سعی درست ہو، اس کا طواف درست ہو، حلق درست ہو، تقصیر، ہدیہ، قربانی، جتنی چیزیں سب درست ہو، لیکن اگر ہماری ولایت نہیں ہے تو امام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس کی ولایت قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے آگے کے حصے میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، اور اگر ایسا ہے، یعنی وہ اس کیفیت سے اپنے گھر سے خانہ خدا کا قصد کرتے ہوئے نکلتا ہے اور ہماری ولایت پائی جاتی ہے، اس کا دل ہمارے طرف جھکتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ کانا آمنا من عذاب جہنم یوم القیامہ۔ چونکہ انسان یہاں یہ سوال کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ یہ کہیے کہ وہ لوگ جن کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کی ولایت نہیں ہے، وہ ساری اسی کیفیت کے ساتھ گئے لیکن راستے میں لٹ گئے، راستے میں مر گئے، ختم ہو گئے، ہلاک کر دیے گئے، جو بھی لفظ استعمال کریں آپ۔ لیکن کچھ ایسے لوگ جو مثلا شیعہ تھے، اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے تھے، ان کے محب تھے، ان کے ساتھ بھی یہ چیز ہو سکتی ہے، اور ہوئی بھی ہے، جیسا ان کے ساتھ ویسا ان کے ساتھ بھی، چونکہ چور یا ڈاکو اس چیز کو تو دیکھے گا نہیں، اس کو پیسہ چاہیے، اس کو دولت چاہیے، اس کو مال چاہیے، ثروت چاہیے۔ تو امام نے کہا کہ تم نے قرآن مجید کی تفسیر یہ کیا ہے کہ اگر حلال زادہ راہ اور سفر اور سواری کے ساتھ نکل رہے ہو حج کے لیے تو تمہارا سفر امان میں ہے، یعنی راستے میں تمہیں کوئی دقت نہ ہوگی، تم تفسیر غلط کر رہے ہو۔ پروردگار یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت و محبت و مودت کے ساتھ میرے گھر کا، خانہ خدا کا طواف کیا جائے اور حج کیا جائے تو وہ انسان قیامت کے دن عذاب جہنم سے امان میں رہے گا۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ دنیا میں امان میں رہے، نہ، قیامت کے دن عذاب جہنم سے امان میں رہے گا۔ قال قتادہ، قتادہ کہتا ہے لا جرم واللہ لا فسرتها الا هكذا، کہتا ہے کہ نہیں، خدا کی قسم اب میں قرآن مجید کی اگر تفسیر کروں گا تو میں اسی طریقے سے کروں گا، اور جو میں نے تفسیر کی وہ میری تفسیر کیا ہے؟ غلط ہے۔ لا جرم واللہ لا فسرت الا هكذا، اب جب بھی میں قرآن مجید کی تفسیر، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ اہل سنت کے معتبر مشہور محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، جنہوں نے انس ابن مالک سے نقل کیا ہے، جنہوں نے حسن بصری سے روایت نقل کی ہے، جنہوں نے سعید سے، ابی طفیل سے، دیگر سارے لوگوں سے، یعنی ایک معتبر شخصیت ہے جسے کہا جائے کہ بصرے والوں کا فقیہ ہے، وہ اس طریقے سے تفسیر کر رہا ہے،
اور امام محمد باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ قتادہ اگر تم قرآن مجید کی تفسیر اپنے پاس سے کرو یا لوگوں سے لے کر کے کرو، دونوں صورت میں نقصان یہی ہے کہ تم بھی ہلاک ہوگے، لوگوں کو بھی ہلاک کر دو. یعنی امام خود یہ کہہ رہے ہیں کہ قتادہ قرآن مجید کی تفسیر اپنے عقل سے، اپنے رائے سے، اپنے سوچ سمجھ سے، اپنی میت کے ذریعے سے، لوگوں کے دماغ کے ذریعے سے، لوگوں کے بیان کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی. اگر قرآن مجید کی تفسیر کرنا ہو تو فقط ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام ہی بتا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر کیسے کرنی ہے. قتادہ کہتے ہیں خدا کی قسم اب میں جب قرآن کی تفسیر کروں گا تو آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے ہی کروں گا، جو تفسیر آپ نے کی وہی کروں گا. دیکھیں یہ فقیہ ہے اہل سنت کی نظر میں، بصرہ والوں کی نظر میں، لیکن اس نے اس چیز کا اعتراف کر لیا بغیر کسی ہٹ دھرمی کے، کٹ حجتی کے، جو بھی ساری چیزیں ہوں اس کے پیچھے. لیکن ظاہر سے یہ نہیں کہا کہ نہیں آپ کی تفسیر درست نہیں ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے، کیسے کیا ہے. امام نے اس کو دلیل بھی دے دی، قرآن مجید بھی اس کے سامنے رکھ دیا، آیت کو بھی پڑھ دیا، امام نے سمجھا بھی دیا، اور وہ یہ کہنے پہ مجبور بھی ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہے وہ خود بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آئندہ میں تفسیر اس طرح سے کروں گا جیسے میں نے کیا ہے تو واقعا میں بھی ہلاک ہو جاؤں گا، لوگوں کو بھی ہلاک کر دوں گا. تو میرا وظیفہ یہ ہے کہ میں قرآن مجید کی تفسیر آپ کے ذریعے سے کروں جو آپ نے کیا ہو. تو یہ ہمیں بھی سبق ملتا ہے، درس ملتا ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر فقط عربی سیکھ کے ممکن نہیں ہے، فقط گرامر سیکھ کر کے ممکن نہیں ہے، فقط بلاغت اور فصاحت اور یہ جتنے قوانین عربی کے، لغت کے سارے، ان کو سیکھ کر کے فقط ممکن نہیں ہے. نہ یہ ایک ذریعہ ہے، یہ ایک قرینہ ہو سکتا ہے. فقط اصل چیز ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت. جب تک یہ ہمارے پاس نہ ہوگی، جب تک ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام سے نہ لیں گے، تب تک ہم درست تفسیر نہیں کر سکتے. تو یہ ہمارا بھی فریضہ ہے کہ ہم ایسے ہی قرآن مجید کی تفسیر کریں. اس کے بعد زید شہام فرماتے ہیں فقال ابو جعفر علیہ السلام، فرماتے ہیں کہ اے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَيْحَكَ يَا قَتَادَہ، اے قتادہ وائے ہو، حیف ہو، تف ہو، انما یعرف القرآن من خُوطِبَ بِهِ، قرآن کو وہی سمجھے گا جو قرآن سے مخاطب ہو، جس کو اللہ نے مخاطب کیا ہو. جسے ہم آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں بغیر کسی ایسی بحث کے کہ یہ کس مسلک کا، کس گروہ کا نظریہ ہے، نہیں ہے، کیا ہے، کس طرح سے ہے. چونکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا کلام بھی ذو معانی ہوتا ہے، یعنی ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، کم سے کم 70 معنی ہو سکتے ہیں. اور اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لنا من کلھا مخرج، ہم ہر جگہ سے درست ہیں، ہر جگہ سے اپنی بات کو ثابت کر سکتے ہیں. ایک سوال کا ہم 70 جواب دیں گے اور 70 کا 70 صحیح ہوگا، اور یہ 70 مبالغہ ہے. یعنی ایک سوال کرنے والا ایک سوال کرے گا مثلا، اور اسی سوال کو دوسرا کرے گا، تیسرا کرے گا، 10 لوگ کریں گے، ہم سب کا جواب الگ دیں گے اور وہ سارے جواب درست ہوں گے، پروردگار عالم کی مشیت کے مطابق ہوں گے. چونکہ ہم ہی وہ ہیں جن سے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں خطاب کیا ہے. یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کتاب اللہ کی ہے، کتاب اللہ ہے، تو کتاب کو سمجھانے والے ولی اللہ ہیں، خلیفۃ اللہ ہیں، جو اللہ کی جانب سے مقرر کیے گئے ہیں. وہی ہم کو کتاب کے بارے میں بتا سکتے ہیں، قرآن کے سلسلے سے سمجھا سکتے ہیں. تو یہ عظیم روایات تھیں جن سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، یہ طے کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے ہی ممکن ہے. اور یہ حج کے سلسلے سے گفتگو ہوئی تھی جو یہاں تک پہنچی، اور اس حدیث کو بیان کیا، اور اس سلسلے کی چند حدیث کو اور بیان کر کے اپنے اس تمہید اور مقدمے کو ختم کرتے ہیں. اور انشاءاللہ آئندہ کی سے کوشش کی جائے گی آئندہ کی گفتگو میں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فروج شریف کی معرفت کے سلسلے سے ماہ رمضان میں کس طریقے سے کیا رابطہ ہے، کیا ارتباط ہے، کیا تعلق ہے، مثلاً کیسے ہے، وہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو یہاں سے بات ہوئی تھی کہ ماہ رمضان میں جس چیز کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے وہ یہ ہے، اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ حج کی دعا کرو، حج کے لیے دعا مانگو. اور جیسا کہ بیان بھی کیا گیا اس دعا کے سلسلے سے، امام کاظم علیہ السلام کی حدیث ہے
جس میں فرماتے ہیں کہ حج کے لیے دعا کرو، اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عامنا ھذا وفی کل عام، وہ دعا بھی موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائے تھے امام صادق اور امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام سے، اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام ما ابقیتنی فی یسر منک وعافیت، یعنی جب تک مجھے تو باقی رکھ رہا ہے عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، مجھے توفیق دے کہ میں ہمیشہ حج کرتا رہوں، حج کر کے میں خدا تک پہنچوں، حج کر کے میں اپنے امام تک پہنچوں، کیونکہ جب امام تک پہنچوں گا تبھی خدا تک پہنچ سکتا ہوں، کیونکہ خدا تک پہنچانے کا اکیلا وحید اور تنہا راستہ ایک ہے صراط مستقیم، جس سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ وسعت رزق، ہمارے رزق میں وسعت ہو، ولا تخلنی من تلک المواقف الکریمہ الی آخر۔ تو یہ عظیم دعا ہے جو ماہ رمضان میں ہر نماز کے بعد ہمیں پڑھنا ہے، ہر واجب نماز کے بعد، فریضے کے بعد اس دعا کی تلاوت کرنی، عظیم دعا ہے۔ تو عرض یہ کیا گیا کہ ماہ رمضان کی دعاؤں میں جو چیز کامن ہے بالکل، وہ ہے حج کے لیے دعا۔ تو جب ہم حج کے لیے دعا کر رہے ہیں یعنی ہم امام تک پہنچنا چاہ رہے ہیں، امام کی ولایت کی بات ہو رہی ہے، امام سے ملاقات کی بات ہو رہی ہے۔ تو مختلف روایات اس سلسلے سے ہیں جو بیان کی گئی آپ کے سامنے، اور جس کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ امام تک پہنچنا یہی انسان کے حج کو کامل کرتا ہے، انسان کے حج کو مکمل کرتا ہے، اور اگر اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور ولایت نہیں ہے تو انسان کا حج مکمل نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ عرض کیا کہ کیوں اس موضوع کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے کہ معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف اور ماہ رمضان، اس کا ایک اہم سلسلہ یہ بھی ہے کہ ماہ رمضان کا پورا دار و مدار جس شے کے اوپر ہے وہ ہے شب قدر، لیلۃ القدر جسے کہتے ہیں، شب قدر، جیسا کہ سورہ قدر میں بھی موجود ہے۔ ماہ رمضان کا پورا دار و مدار شب قدر کے اوپر ہے۔ شب قدر اگر نہ ہو تو مثلا ماہ رمضان کے وہ معنی متحقق نہیں ہوں گے، شب قدر اگر نہ ہو تو قرآن مجید نہ ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث موجود ہے مختلف کتابوں میں، امام علیہ السلام نے فرمایا لو رفعت لیلۃ القدر لرفع القرآن، اگر شب قدر کو اٹھا لیا جائے تو قرآن اٹھ جائے گا، قرآن ختم ہو جائے گا۔ شب قدر کا وجود اگر نہ ہو تو قرآن کا وجود نہیں ہے، شب قدر اگر نہ ہو تو ماہ رمضان نہیں ہے مثلا، شب قدر اگر نہ ہو تو قرآن نہیں ہے مثلا، یہ ساری چیزیں۔ اور شب قدر کا انحصار دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ ہمارے اور آپ کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے اوپر ہے۔ یعنی امام کی اگر ذات نہ ہو کم از کم اس زمانے میں تو پھر شب قدر کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے، کیونکہ شب قدر میں کیا ہے پروردگار تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اللہ کے ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں۔ اب کس کے اوپر نازل ہوتے ہیں؟ سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کس کے اوپر نازل ہوتے ہیں؟ تو اب اس کا جواب یہی ہے کہ ملائکہ اور روح امر پروردگار سے، امر پروردگار عالم کو لے کر کے ساری چیزوں کو نازل ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، کس کے پاس؟ ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے پاس نازل ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ یعنی ماہ رمضان کا پورا دار و مدار ہے شب قدر کے اوپر، اور شب قدر کا دار و مدار اور انحصار ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے اوپر۔ اور آپ خود یہ دیکھیں کہ کس قدر شب قدر مرتبط ہے، حدیث بھی موجود ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کتاب بہار میں بھی علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، اور دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے۔ فرماتے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کا مراد یہاں پر کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو، اس کتاب کو شب قدر میں نازل کیا۔ فرماتے ہیں اللیل فاطمہ والقدر اللہ، کہ یہاں لفظ لیلہ سے یعنی شب سے مراد جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ ہیں، قدر سے مراد پروردگار عالم، لیلۃ القدر یعنی اللہ کی فاطمہ،
امام فرماتے ہیں یہاں پر مراد جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے۔ فمن ادرکا او عرفہا حق معرفتہا، مضمون روایت ہے کہ اگر کسی نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو، جو ان کی معرفت کا حق ہے انسان کے حساب سے، انسان کے اپنے ظرف کے حساب سے، چونکہ وہ کیا ہیں، وہ کیسی ہیں، وہ سوائے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اور پروردگار عالم کے کسی کو نہیں پتا کہ کیا کنہ معرفت کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو ہمیں ان کو پہچاننا ہے، ہمیں ان کو سمجھنا ہے اپنے حساب سے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ جس نے بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی معرفت حاصل کر لی، کنہ معرفت حاصل کر لی، فقد ادرک لیلۃ القدر، گویا اس نے شب قدر کو درک کر لیا ہو، اس کا ادراک کر لیا ہو۔ تو قدر کون ہے؟ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ اس کے علاوہ دیگر بہت سی آیتوں میں، دیگر سوروں میں یہ چیز بھی موجود ہے، مثلا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اس طریقے کے مضمون کی آیتیں موجود ہیں جو انشاءاللہ آئندہ کی قسطوں میں بیان کیا جائے گا تفصیل کے ساتھ، جس کے ذریعے سے ہمارے یہ سمجھ میں آئے کہ آخر شب قدر کا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے ربط کیا ہے، چونکہ ہمارے اس پروگرام کا موضوع اور عنوان یہی ہے معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف اور ماہ رمضان۔ تو عرض کیا کہ ماہ رمضان کا قرآن مجید کا دار و مدار انحصار شب قدر کے اوپر ہے۔ قلب ماہ رمضان شب قدر ہے اور قلب شب قدر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف ہے، اور انہی تمام اسباب سے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ہمارا وقت ختم ہوتا ہے، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔